یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، تم یاد کرو، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو تم میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، میرا وہ انعام، میرا وہ احسان تم یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کیا۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، تم میرا عہد پورا کرو۔ وَأُوفِ بِعَہْدِکُم، اور میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ تم میرا عہد پورا کرو اور میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ وَإِيَّایَ فَارْہَبُونِ، اور خاص کر تمہارے دلوں میں میرا ڈر ہونا چاہیے۔ اسرائیل جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا۔ اس کا معنی ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ اسرا عبد کے معنی میں ہے اور ایل جو ہے وہ اللہ کے معنی میں ہے۔ یہاں خطاب کیا جا رہا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، انہیں مخاطب کر کے بیان کیا جا رہا ہے کہ میرا احسان وہ تم یاد کرو۔ یہاں سے لے کر یعنی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 150 تک اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج کا ذکر ہے اور زوال کا ذکر ہے، عزت اور ذلت کا ذکر ہے، اقبال اور ادبار کا ذکر ہے، جزا اور سزا اور قومی اور اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ موجود ہے، یعنی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 150 تک بنی اسرائیل کے حوالے سے۔ پھر اسی بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا متعدد مقامات پر۔ اس بار بار کے تکرار میں ایک بڑی حکمت قوموں کے عروج، قوموں کے زوال اور ان کی عزت اور ذلت کا فلسفہ جو ہے وہ سمجھانا مقصود ہے۔ قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں اور قومیں تنزلی کی طرف کیسے جاتی ہیں، یعنی قوموں کے عروج اور زوال کا فلسفہ حضرت انسان کو سمجھانا مقصود ہے، اور بار بار ان واقعات کا ذکر کرنا بنی اسرائیل کے، کیونکہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ تذکرہ جس نبی کا ہے ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، تو جس نبی کا تذکرہ زیادہ ہے اس قوم کا تذکرہ بھی زیادہ ہوگا۔ تو بنی اسرائیل کی بہت ساری مثالیں جو ہیں ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہیں، تو ان ساری باتوں کو بیان کرنے میں حکمت کیا ہے تاکہ قومیں جو ہے وہ سمجھ سکیں کہ عروج کیسے ملتا ہے اور زوالگی کی طرف ہم کیسے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا مقصود ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل جو ہیں وہ پیغمبروں کی اولاد ہونے، جلیل القدر انبیاء علیہم السلام کی امت ہونے اور تورات جیسی کتاب رکھنے کے باوجود اپنے اعتقاد اور اپنے عمل کے بگاڑ پر ذلیل اور رسوا اور مغلوب و مقہور ہوئے، ایسے ہی مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، تاکہ بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھ کر مسلمان اپنے اندر مضبوطی پیدا کریں کہ بنی اسرائیل جو ہیں ایک جلیل الپیغمبر کی اولاد ہونے کے باوجود، تورات جیسی عظیم کتاب رکھنے کے باوجود وہ اپنے اعتقادات سے پیچھے ہٹے اور ان میں بد اعتقادی آ گئی اور برا عمل آ گیا، ان کے عمل میں بگاڑ پیدا ہوا، جس کی وجہ سے وہ ذلیل بھی ہوئے، رسوا بھی ہوئے اور دوسروں کے سامنے مغلوب ہو گئے۔ اور اس امت سے پہلے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کنتم خیر امت قرار دیا گیا کہ یہ بہترین امت ہے اور درمیانی امت ہے، اور اس سے پہلے بنی اسرائیل کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل تھا، لیکن اس نے اپنا یہ مقام کھو دیا اپنی بد اعتقادی کی وجہ سے اور بد اعمالی کی وجہ سے۔ مسلمانوں کو یہ یاد دلانا مقصود ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اس سبب سے مغلوب ہوئے تھے۔ اگر مسلمان اپنا عروج چاہتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر قائم رہیں۔ قومیں ترقی کب کرتی ہیں اور مسلمان کب ترقی کریں گے؟ یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چلیں گے۔ وہ وقت بھی ہمیں یاد ہے جب ہمارے
بڑوں نے 1000 سال کے لگ بھگ حکومت کی۔ تو وہ دور تھا جب نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلنے والے لوگ تھے، تو وہ حاکم بن کر رہے، محکوم نہ بنے۔ آج جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہم نے روگردانی کی ہے، تو پھر ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ذلت اور رسوائی بھی بنی اسرائیل کی طرح ہمارا مقدر بنتی جا رہی ہے۔ قرآن میں بیان کردہ بنی اسرائیل کا قومی اور اجتماعی کردار جو ہے، اور موجودہ دور کے مسلمانوں کا قومی اور اجتماعی کردار اگر سامنے رکھ کر موازنہ کر لیا جائے تو پھر سمجھ آ جاتا ہے کہ جس طرح وہ قومیں اپنے نبیوں کے احکامات کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر وہ ذلیل اور رسوا ہوئیں، آج بھی اگر ہم اللہ اور اس کے بتائے ہوئے محبوب علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں سے دائیں بائیں ہوتے ہیں تو پھر ہم بھی ذلیل ہوں گے کہ بنی اسرائیل کو کانٹے بونے پر کانٹے ہی ملتے تھے، اور ہمیں کانٹے بونے کے بدلے میں آم کیوں ملیں گے؟ ہمیں بھی کانٹے ہی ملیں گے۔ اس لیے ہمیں دیکھ کر پاؤں رکھنا چاہیے اور سمجھ کر جو ہے چلنا چاہیے کہ جن کی ہم پیروی کر رہے ہیں، جن کے طور طریقوں کو ہم اپنا رہے ہیں، جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں اور اس بات پر ہم فخر بھی محسوس کرتے ہیں، وہ تو ذلت اور رسوائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ اگر ہم ان کی پیروی کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے تو پھر ہم بھی ذلیل اور رسوا ہو جائیں گے۔ ایک ہی طریقہ ہے اگر ہم ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق چلیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ رب کائنات نے فرمایا اذکروا نعمتی، میرا احسان یاد کرو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد کے اوپر کیے ہیں۔ جیسے وہ احسانات کون سے تھے؟ جیسے فرعون سے نجات دی۔ فرعون ظالم تھا، جابر تھا، بنی اسرائیل اس کے ظلم میں پھنسے ہوئے تھے، تو اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ ان کے لیے رستہ نہیں تھا، اس سے چھٹکارا پانے کے لیے تو اللہ نے دریا میں اسے گزرگاہ دے دی، یعنی دریا نے بھی انہیں رستہ دے دیا اللہ کے حکم سے۔ بادل کو ان کے اوپر سائبان بنا دیا، جب مقام طی میں وہ ٹھہرے تو ایک بادل جو ہے ان کے اوپر سایہ کیا کرتا تھا، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر من اور سلوہ کو اتارا گیا۔ یہ اللہ کے احسانات تھے، کن کے اوپر جی؟ بنی اسرائیل کے اوپر، اور ان کے لیے پھر پانی کے چشمے جاری کر دیے گئے، اور انہیں طاقتور قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، اور انہیں تورات جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی۔ رب فرماتا ہے کہ میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ انہیں کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی تھی، کوئی مشقت نہیں کرنا پڑتی تھی، کھانا کھانے کو مل جاتا تھا، کبھی من ملتا تھا، کبھی سلوہ ملتا تھا، اور ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کر دیے گئے تھے، پانی بھی انہیں میٹھا میسر تھا۔ یعنی وہ جو انسان کو ضرورت کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی، پھر بھی انہوں نے نافرمانی کی۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے، ان واقعات کو بیان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنے انعام و اکرامات فرمائے، اگر وہ نافرمانی کریں آج اور وہ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں، اور اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمیں کنتم خیر امت قرار دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے جب ہم ہٹ جائیں گے تو پھر ہم بھی ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میرا احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ عطا فرمایا، جن کی آمد کی بشارت تورات اور انجیل میں دی گئی۔ تفسیر جلالین کے اندر بالتفصیل یہ موجود ہے۔ خیال رہے کہ یہاں یاد کرنے سے مراد صرف زبان سے تذکرہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کر کے ان نعمتوں کا شکر بجا لائیں، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا اس کو بھلا دینے کے مترادف ہے۔ کسی کا تذکرہ نہ کرنا اس کو بھلا دینا ہے، تو اس لیے اللہ کی نعمتوں کو بار بار ہمیں یاد کرتے رہنا چاہیے۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی،
اور میرا عہد پورا کرو، یعنی اے بنی اسرائیل تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا، اور میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ کیا ہوا عہد پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے آسن انداز میں بنی اسرائیل سے تکلم فرما رہا ہے کہ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، تم میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر کے ایمان لے آؤ، میں تمہیں جنت عطا فرما کر اپنا عہد پورا کر دوں گا۔ اور اس معاملے میں کسی اور سے ڈرنے کی بجائے صرف تم مجھ سے ڈرو۔ رب کیا فرماتا ہے؟ مجھ سے ڈرو، پھر کسی دوسرے سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ فرماتا ہے کہ صرف مجھ سے ڈرو، زندگی اور موت میں دیتا ہوں، زندگی بھی میں دیتا ہوں، موت بھی میں دیتا ہوں، تمہارے لیے ہر طرح کے اسباب بھی میں مہیا کرتا ہوں۔ اس آیت میں جس عہد کا ذکر ہے اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو سورۃ مائدہ میں ذکر کیا گیا، یعنی سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں رب کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، 12 نقیب قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی تو میں موجود ہوں، میں دینے والا ہوں، میں رازق بھی ہوں، خالق بھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بنی اسرائیل کی حوصلہ افزائی کی، اس کے باوجود جو ہے بنی اسرائیل نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ فرمایا لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرو، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ، میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تعظیم بھی کرو، میرے رسولوں پر تم ایمان لے آؤ اور پھر ان رسولوں کی تم تعظیم بھی کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، رسولوں کی تعظیم کیا ہے؟ ان کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق جو ہے تم اپنی زندگی جو ہے زندگی بسر کرو، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو تم قرض حسنہ دو، اللہ کو کیا کرو؟ قرض حسنہ دو، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، ضرور میں تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے جو ہیں نہریں رواں ہیں، فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تو جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے، جو دین اسلام سے ہٹ جائے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ یہ بھی ایک عہد کا ذکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے لیا کہ میں آخری زمانے میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ایک نبی کو بھیجنے والا ہوں، تو جس نے ان کی پیروی کی اور اس نور کی تصدیق کی جسے وہ لے کر آئے، تو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے دگنا ثواب جو ہے عطا فرماؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔